الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر مسلمان کی زندگی کا خلاصہ اور ہر مسلمان کی زندگی کا مقصود اصلی چار چیزیں ہیں کہ ان چار چیزوں کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان کو زندگی گزارنا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی رضا کا حصول، دوسری چیز ہے جنت کا نصیب ہونا، اور تیسری چیز ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور چوتھی چیز ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنا. کہ ہر مسلمان ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. کہ پہلی چیز کہ مجھے میرے رب کی رضا حاصل ہو جائے، کہ اگر اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے میرے پاس، چاہے دنیا کے اسباب نہ ہو، دنیا کے نقشے نہ ہو، لیکن اگر اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی رضا کا حصول، اور دوسرا جنت کا نصیب ہونا کہ جنت کی طرف کا شوق ہو، اور دوسری چیز اللہ کی ناراضگی سے بچنا کہ ہاں اگر اللہ ناراض ہے تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے. دنیا کے سارے اسباب میرے پاس موجود ہے، لیکن اگر میرا رب ناراض ہے، میرا خالق و مالک و میرا پیدا کرنے والا خدا ہی اگر ناراض ہے تو ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے. اور چوتھی چیز ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنا. تو اللہ پاک نے ان چاروں چیزوں کو لے کر ہمیں دنیا کے اندر بھیجا. اب ہر مومن کا فرض یہ ہے کہ ان چاروں باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارے. کہ مرنے سے پہلے اس کی پوری کوشش یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت کا مستحق بن جاؤں، اور میں اپنے رب کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مجھے مل جائے. اب ان چاروں باتوں کو حاصل کرنا یہ ہر ایمان والے کے اختیار میں ہے. جیسے کھانا پینا ہمارے اختیار میں ہے، اسی طرح ان چاروں باتوں کو حاصل کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. طریقہ یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ کی طرف سے ہم کو حکم ملا ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ کی طرف سے ہم کو حکم ملا ان سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرنا. یہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ پاک نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے ہم سے مدد طلب کرو. یہ اللہ کی طرف سے ہر ایمان والے کو یہ حکم ملا. اب حسب موقع اس کو انجام دینا. جب بھی کوئی پریشانی آ جائے مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے مانگنے میں مشغول ہو جانا. یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو حکم ملا. اب حسب موقع اس کو انجام دیتے رہے. ہاں، پھر جہاں کہیں کمی کوتاہی ہو گئی، جہاں کوئی غلطی صادر ہو گئی، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہم سے صادر ہو گیا، فوراً بلا تاخیر توبہ و استغفار کر کے اللہ سے اس غلطی کی معافی مانگ کر اس غلطی سے بچنے کی پوری کوشش کرنا. کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے بھول ہو جاتی ہے، اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہ ہو کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ کر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا. اور ہر جگہ ہر کام کے اندر دین کے اندر یہی 2 باتیں ہیں، چاہے کھانے میں ہو، چاہے پینے میں، چاہے سونے میں، چاہے جاگنے میں، چاہے تجارت میں، چاہے کاروبار میں، چاہے ملازمت میں، ہر جگہ ہر کام کے اندر یہی 2 باتیں کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام سے بچو. اور ایمان والے کا اور مومن کا ایمان ہر وقت اس سے یہ کہتا بھی ہے کہ دیکھ
کہ مومن یہ گناہ ہے، اس سے بچ جا، یہ نیکی ہے تو اس کو کر لے، نیکی کو مت چھوڑ اور بدی کے قریب بھی مت جا۔ اور نیز یہ اللہ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہر عمل کے بدلے کا اعلان بھی کر دیا کہ دیکھو فلاں کام کرو گے تو تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور فلاں کام کرو گے تم ہمارے غضب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ ہر عمل کے بدلے کا اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے۔ اور گناہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن وہ انسان کو دوزخ کی طرف دھکیل کر لے جائے گا، اور نیکی چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان الصدق بر وان البر يهدي الى الجنه وان الكذب فجور والفجور يهدي الى النار، کہ سچائی نیکی ہے اور نہ ہر نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جائے گی، اور جھوٹ بولنا، فسق و فجور کرنا یہ برائی ہے، اور ہر برائی انسان کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ تو ہمارے دین کے اندر یہی دو باتیں کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام سے بچو۔ اسی لیے دین کی حقیقت کیا ہے؟ دین کی حقیقت یہ ہے کہ وقت کے تقاضے کو پورا کرنا، کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، بس میں وہ چیز پورا کرنے پر آ جاؤں۔ یہ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی، اب آگے کی بات کہ قریب ہمارے سامنے شب برات آنے والی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ مبارک رات نصیب ہو۔ کتنی بڑی فضیلت اس کی کہ اس رات کے اندر اگر کوئی جاگتا ہے اور جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس طرح عبادت کرے جس طرح عبادت کرنا سنت سے ثابت ہے، جس طرح عبادت کرنا شریعت میں ہے، اور وہ کام نہ کرے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر رائج ہے، اگر اس کام سے بچا اور اس طرح عبادت کیا جس طرح عبادت کرنا سنت سے ثابت ہے، ایسے عبادت گزار کو لازمی طور پر اللہ پاک جنت کا مستحق بنا دے گا، اس کے لیے جنت کو اللہ واجب کر دے گا۔ اس لیے کہ 5 راتیں حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ 5 راتیں ایسی ہے کہ جن راتوں کے اگر کوئی بندہ جا کر اس طرح عبادت کرتا ہے جس طرح عبادت کرنا سنت سے ثابت ہے، ایسے عبادت گزار کے لیے اللہ پاک جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک تو شب برات ہے، ایک شب قدر ہے، اور ایک بقرہ عید کی رات ہے، اور ایک عید الفطر کی رات ہے، اور ایک 9 ذی الحجہ کی رات ہے۔ کہ یہ 5 راتیں ایسی ہے کہ ان کے اندر جا کر عبادت کرنے والے کے لیے اللہ پاک نے جنت کو واجب کر دیا۔ اب یہ شب برات اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ مبارک رات نصیب ہو جائے، یعنی قریب ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت جو حدیث پاک کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ پاک بڑے اہم فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ وہ فیصلے اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو کچھ اس دنیا کے اندر ہونا تھا اور جس انسان کے ساتھ ہونا تھا اور جس طرح ہونا تھا، اللہ پاک نے اس انسان کو دنیا کے اندر پیدا کرنے سے پہلے، بلکہ دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر اس کو لکھ دیا ہے کہ دنیا بنے گی، اتنے وقت تک رہے گی، اتنا عرصہ یہ آدمی جیے گا، اور یہ آدمی فلاں دن فلاں وقت فلاں روزی کھائے گا، اور جب اس کا راشن پانی ختم ہو جائے گا یہ آدمی لوٹ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ یہ سب کچھ پوری کیفیت کے ساتھ اللہ پاک نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے لوح محفوظ کے اندر میرا اور آپ کا جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے لکھ کر رکھ دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو وہاں سے لے کر اس اگلے پورے سال بھر میں جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوگا اور جس انسان کے ساتھ ہوگا، اللہ پاک لوح محفوظ سے نقل کروا کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جن کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فرشتے ان کام کو اپنے وقت پر انجام دیتے ہیں جو ان کو لکھ کر دے دیے گئے۔ تو اللہ پاک اس رات میں لوح محفوظ سے نقل کروا کے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مثلا 15ویں شعبان کی رات کے اندر کسی کے متعلق یہ فیصلہ ہو گیا اور اللہ پاک نے لوح محفوظ سے نقل کروا کے وہ فرشتوں کے حوالے بھی کر دیا کہ تمہیں فلاں دن فلاں وقت میں اس بندے کو ہمارے پاس لے کر آنا ہے اور اس کی روح قبضے کرنی ہے۔ اب اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ دنیا کے اندر جی رہا ہے، اپنے کھانے میں مست ہے، اپنے سونے میں مست ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور سال کے لمبے منصوبے بنا رہا ہے، اور اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا۔ اب جب فرشتوں کے پاس اس کا نام آتا ہے تو فرشتے دنیا میں دیکھ کر اس کو ہنستے ہیں کہ دنیا میں یہ جی رہا ہے، مست ہے، اور اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اوپر تیرا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ یا یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو لوح محفوظ سے نقل کروا کے فرشتے کے حوالے کر دیتے۔ کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کو طلاق ہوتا ہے، کسی کا کاروبار چمکتا ہے تو کسی کا کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے، کسی کو عزت ملتی ہے تو کسی کو ذلت ملتی ہے۔ یہ سارا کے سارا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہر کام اپنے اپنے وقت پر ہوتے رہتا ہے، لیکن
انسان کو نہیں ہے. تو اللہ پاک جو ہے اس رات کے اندر لوہے محفوظ سے نقل کروا کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے کہ دیکھو فلاں ابن فلاں ہے، وہ فلاں وقت تک جیے گا اور اس کو اتنی روزی ملے گی، اس کا کاروبار چمکے گا، وہ فلاں کی لڑکی کی شادی ہوگی، اس کو طلاق ملے گی، اس کو عزت ملے گی، اس کو ذلت ملے گی. یہ سارا اللہ پاک جو ہے اس رات کے اندر وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے اس رات کے اندر جو ہے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. کیا پتا ہمارے نصیب میں کیا ہو، کسی کو علم ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے. لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، جو مقدر شدہ چیز کو جو بدل دیتی ہے. اب ہماری تقدیر میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط چیز ہے، ہم نے اللہ سے مانگ لی، اللہ نے اس غلط چیز کو صحیح کر دیا. اس لیے اس رات کے اندر ایک گھڑی یہ رات جو ہے یہ مبارک رات کے دعاؤں والی رات ہے. اس رات کے اندر اللہ کی بہت بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ اس رات کے اندر دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ویسے تو رات کے آخری حصے کے اندر ہر رات کے آخری حصے میں اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، اور جو پھر اس رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اسی نے فرمایا کہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں 2 وقت ایسے ہیں کہ جن میں اگر ایمان والا دل سے اگر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایک وقت کون سا؟ ایک وقت ہے رات کا آخری حصہ، کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اگر کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. اور دوسرا وقت ہے 5 فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا، کہ جب امام سلام پھیر دے اس کے فوراً بعد بندہ دعا مانگنے کے اندر مشغول ہو جائے، وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. اس وقت جو بندہ اللہ سے جو چیز مانگے اللہ پاک اس کی مراد کو پوری کرتا ہے. تو اللہ پاک نے ہمارے لیے 24 گھنٹے میں دن میں ہر فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا موقع ہم کو دیا، اور رات کے آخری حصے میں یہ دولت ہمیں نصیب فرمائی. لیکن اب ہماری بے توجہی ہے اور ہماری غفلت ہے کہ ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. حالانکہ ہم میں کا ہر آدمی اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اللہ سے مانگنے کا محتاج ہے، اور اس وقت ہم میں کا ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور ہر آدمی چاہتا بھی یہ ہے کہ مجھے سکون کی زندگی مل جائے، ساری پریشانیاں مجھ سے دور ہو. تو اللہ پاک نے یہ موقع ہم کو عطا فرمایا کہ ایمان والے زیادہ نہیں، بس تو 5 وقت مسجد میں آتا ہے فوراً فرض نماز کے بعد تو ہم سے مانگنے میں مشغول ہو جا، ہم تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے. آج اسی چیز کی میرے دوستوں کمی ہے کہ آج ہمارے اندر سے مانگنے کا جذبہ نکل گیا، مانگنے کا شوق نکل گیا، کہ عبادتیں خوب ہو رہی ہے لیکن اللہ سے مانگنا نہیں ہو رہا ہے. اور مانگنا رات کے آخری حصے میں ہو، تنہائی میں ہو، اللہ کے سامنے اٹھ کر عرض و مناجات کرے، جو پریشانی ہو وہ اللہ سے کہے، جو معاملہ ہو وہ اللہ سے کہے. میرے دوستوں اللہ ہی اپنے غیبی خزانے سے اس کا اسباب پیدا کرے گا. دنیا کا کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا. وہ اللہ ہے کہ جو دے کر خوش ہوتا ہے، اور جو بندہ نہیں مانگے وہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اور دنیا کا انسان ہے، دنیا کی مخلوق ہے، دنیا کا بندہ ہے، دے گا لیکن دے کر دوسروں کے سامنے کہے گا. لیکن وہ اللہ ہے، دے کر خوش ہوتا ہے اور نہیں مانگنے والے سے وہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے آج ہمارے اندر جو مانگنے کی کمی ہے، جو بھی پریشانی ہو، جس قسم کی پریشانی ہو، اللہ کے یہاں اس کے غیبی خزانے میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے. چاہے ایمان والا اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ کے یہاں غیبی خزانے میں اس کی ہر پریشانی کا حل ہے. اور یہ صحابہ کرام کی دعاؤں کے نتیجے اور اللہ کے نبی کی دعاؤں کے صدقے میں یہ تعلیمات ہم تک پہنچی، یہ اسباق ہم تک پہنچے کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام نے اس چیز کو سیکھا اور کر کے امت کے سامنے نمونہ رکھ کر بتایا. آج ایمان والا سوچتا ہے ہم پر حالات ہے، میرے دوستو ہم پر کیا حالات ہو گئے. صحابہ پر جو حالات ہے اور انبیاء پر جو حالات تھے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، 3 الفاظ بیان کیے کہ ہم نے ایمان والوں کو ایسا جھنجھوڑا کہ ان کے کلیجے منہ پر آ گئے تھے اور ان کی زبانوں سے یہ نکل گیا تھا کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی. آج کیا ایمان والوں پر حالات ہو گئے. حالات تو صحابہ پر تھے، آزمائشیں تو صحابہ پر تھی. آج ایمان والوں کی حالات ایسے خطرناک حالات نہیں ہیں جو صحابہ پر حالات تھے. لیکن کمی جو ہے جس چیز کی وہ مانگنے کی کمی ہے. کیا مانگنے والے ہاتھ، جو اٹھنے والے ہاتھ تھے وہ نیچے جھک گئے، کہ جو رونے والی آنکھیں تھی وہ ساری کی ساری ٹھپ ہو گئی ہے. اس لیے مانگنے کی کمی ہے. اللہ پاک نے ہر فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا عام اعلان کر دیا، اور رات کے آخری حصے کی یہ دولت اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی کہ مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، ہم تمہیں عطا کریں گے. لیکن دعا کی قبولیت کی شرائط کے ساتھ ہو کہ حلال مال ہو، بدن کے اوپر حلال لباس ہو، پیٹ کے اندر حلال روزی ہو،
یہ نہ ہو کہ حرام لقمہ کھا رہے اور پھر مانگ رہے. ورنہ میرے دوستو یہ دعا کی قبولیت کے اندر یہ چیزیں مانے ہیں کہ جس پیٹ کے اندر حرام لقمہ ہوگا اور جس زبان کے اوپر حرام لقمہ ہوگا اور جس بدن کے اوپر حرام لباس ہوگا اور ایسے بدن کے ساتھ اور ایسے لقمے کے ساتھ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. یہ دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی شرط ہے کہ حلال روزی ہونی چاہیے. حرام لقمے کے ساتھ کی جانے والی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ شب برات کے اندر اللہ پاک پوری رات جو ہے بندوں کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے کہ بندے مانگے اور اللہ پاک ان کو دیتا رہے. تو یہ بہت بڑی رحمت ہے اور برکت ہے. اور ایک تیسری فضیلت جو اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر بیان کی کہ اللہ پاک اس رات میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے طفیل جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں. اور کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں؟ 1000 2000 نہیں، لاکھ 2 لاکھ نہیں، کروڑ 2 کروڑ نہیں، ان گنت و بے شمار انسانوں کو اللہ پاک جہنم سے بری فرماتے. اس کی مثال حدیث میں دی گئی کہ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام بنو کلب تھا. اس قبیلے کے پاس بھیڑ بکریاں زیادہ تھی. تو حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے مثال دے کر بیان کیا کہ قبیلے بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں سے بھی زیادہ اللہ پاک اس رات میں انسانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. دعا کی قبولیت کا موقع اللہ پاک ہم سب کو دینے جا رہا ہے. یہ مبارک رات اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرنے جا رہا ہے. اس لیے اس رات میں جو اللہ ہم سب کو نصیب کرے گا، جو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے گا، بخشش مانگنی چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے اے اللہ تو میرے والدین کو، میرے دادا کو، میری دادی کو اور اوپر تک کے جتنے مسلمان گزر چکے اور ان کے نسل میں جتنے مسلمان وفات پا چکے اور آئندہ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے جتنے مسلمان آئے اور آئندہ جو آئیں گے، اب وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما. یہ دعا بہت مختصر ہے لیکن ایسی جامع ہے کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ملے گا. اب وہ بھی اندازہ لگائے کہ کتنا بڑا ثواب ملے گا کہ آپ نے دعا کیا مانگی؟ بہت مختصر دعا مانگی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ سارے ایمان والے مردوں کی اور ساری ایمان والی عورتوں کی، سارے مسلمان مردوں کی اور ساری مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. اب اس کا کتنا ثواب ملا؟ اس کا اندازہ اس طرح لگائے کہ دیکھو آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ سارے مسلمان مردوں کے لیے اور ساری مسلمان عورتوں کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے آپ نے جس کے لیے دعا مانگی آپ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، وہ تو مر کر چلا گیا، کبھی اس نے آپ سے کہا بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کے حق میں دعا کر کے آپ نے اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا. ایسے سارے مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا مانگی، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، ان سب کے حصے ان سب کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اربوں خربوں نیکیاں اسی وقت انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گی. اور ایک اللہ والے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ بہت مختصر دعا ہے. جو آدمی، جو خوش نصیب انسان روزانہ کم سے کم 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ جو اس دعا کو پڑھ لے اللہ پاک اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا. سب سے پہلا انعام تو یہ ہوگا کہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا. جو اللہ سے مانگ لے اللہ اس کو دے دے گا. جو اللہ سے اپنی حاجت طلب کر لے اللہ پاک اس کی حاجت کا اسباب، اللہ پاک اس کی حاجت کو پوری کرنے کے اسباب جو ہے اپنے غیبی خزانے سے پیدا کر دیں گے. اور دوسرا انعام کیا ہوگا کہ پوری مخلوق میں اور پوری کائنات کے اندر جن کے صدقے میں اور جن کے طفیل اللہ پاک اپنی مخلوق کو روزی عطا فرماتے ہیں ان لوگوں میں اللہ پاک اس کا نام ڈال دے گا. ان نیک اور متقی انسانوں کے فہرست میں اللہ پاک اس کا نام ڈال دے گا. تو جن کے طفیل دوسروں کو روزی ملتی ہے کیا خود اس کو نہیں ملے گی؟ سب سے پہلے اللہ اس کو دے گا، اس کے طفیل اللہ دوسروں کو دے گا. کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، مبارک رات ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو اس رات میں جا کر عبادت کی توفیق مل جائے. یہ تو اس کی فضیلت کی بات تھی. اب آگے اور سنیے. اس شب برات کے متعلق بعض مرتبہ اشتہارات وغیرہ چھپتے ہیں، عبادت کے مخصوص طریقے اس میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ اس چیز کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ شب برات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ کسی بھی حدیث سے منقول نہیں ہے. شب برات میں عبادت کا کوئی بھی خاص طریقہ کسی بھی حدیث سے منقول نہیں ہے کہ فلاں رکعت ہے، فلاں نماز اس طرح پڑھنا ہے اور اس میں اتنی رکعت پڑھنا ہے، وہ سورت اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے. شب برات کے اندر عبادت کا کوئی خاص طریقہ کسی بھی حدیث سے منقول نہیں ہے، بلکہ جس ایمان والے کا جس عبادت میں چاہے دل لگے اس عبادت کو کرتا رہے. جس کا یہ دل ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں وہ نماز پڑھتا رہے،
رہے، جس کا قرآن کی تلاوت میں دل لگے وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، جس کا اللہ کے ذکر میں دل لگے وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جس کا دل صدقہ دینے میں لگا ہے وہ صدقہ دیتا رہے، جس کا دل جس عبادت میں زیادہ لگے اس عبادت کو کرتا رہے۔ اور اگر نیند آ رہی ہے تو زبردستی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہم سب کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور معمولی آپ نے عبادت کر لی، لیکن وہ عبادت اگر سنت کے مطابق ہے، اور ایک ایمان والا وہ ہے کہ جس نے پوری رات جاگ کر عبادت کی، لیکن اس کا پوری رات جاگنا یہ سنت کے مخالف تھا، سنت کے خلاف تھا، اس نے باتوں میں یا گپ شپ کے اندر سنت کے خلاف کام کر کے رات گزار دی۔ تو اور ایک وہ ہے کہ جس نے معمولی سی عبادت کی، تھوڑی دیر جاگا اور جاگ کر پھر سو گیا، لیکن اس کا تھوڑی دیر جاگنا یہ سنت کے موافق تھا، سنت کے مطابق تھا، تو اس کا بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ اس نے پوری رات جاگ کر عبادت کی، لیکن اس نے اپنی عبادت ضائع کر دی، اور یہ معمولی دیر تھوڑی دیر جاگا لیکن اس کی عبادت سنت کے مطابق تھی، اس کے ثواب اس کو مل گیا، اور اس کو یہ عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ اس لیے عبادت کا کوئی خاص طریقہ شب برات کے اندر کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، جس ایمان والے کا جتنا دل چاہے جس عبادت میں چاہے وہ عبادت کرتا رہے، کوئی خاص طریقہ کسی بھی عبادت کا شب برات کی رات کے اندر جو ہے مقبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات قبرستان جانے کا عام معمول ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن لگے، یہ ذہن کے اندر رکھے کہ شب برات کو لے کر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو وہ ہو گیا کہ جس نے اس رات کی فضیلت میں حد سے زیادہ غلو کر دیا اور حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، اب وہ شب برات نہیں رہے ان کے نزدیک، اب وہ تو شب بارات بن گئی، اب وہ تو پٹاخے کی رات بن گئی، اب وہ میلے ٹھیلے کی رات ہو گئی۔ اور ایک گروہ وہ ہو گیا کہ جس نے سرے سے اس رات کی فضیلت کا اور حقیقت کا ہی انکار کر دیا، اور ایک گروہ وہ ہے جو اعتدال پسندوں کا گروہ ہے، جو میانہ روی کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ چلنے والا گروہ ہے۔ تو ہمیں نہ حد سے زیادہ آگے بڑھنا ہے، نہ سرے سے اس رات کی حقیقت کا انکار کرنا ہے، ہمیں تو جو اعتدال پسندی کے ساتھ چلنا ہے، میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے، اور اس رات میں قبرستان جانے کا جو عام معمول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 مرتبہ شب برات آئی، لیکن شب برات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا پوری زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ مقبول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ شب برات کے اندر قبرستان میں گئے۔ اس لیے ایمان والا یہ کرے کہ کسی سال جائے اور کسی سال نہ بھی جائے، اور یہ جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ مستحب ہے۔ جا کر ایصال ثواب کے لیے اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر زیارت کر لے، لیکن وہ بھی ایسے قبرستان پر جائے کہ جہاں کوئی ہنگامہ نہ ہو، جہاں کوئی میلہ ٹھیلا نہ ہو، اور جہاں پر اس قبرستان کو سجایا نہ گیا ہو، ایسے قبرستان کے اندر جائے اور جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرے۔ لیکن آج کل تو عجیب ماحول ہو گیا، عجیب رواج ہو گیا کہ مساجد کو سجایا جا رہا ہے، قبرستان کو سجایا جا رہا ہے، گھروں کو بھی سجایا جا رہا ہے۔ یہ وہی حد سے آگے بڑھنے والی بات ہے، حالانکہ ان چیزوں کی حقیقت حدیث سے کسی بھی اعتبار سے منقول نہیں ہے۔ تم نے ان چیزوں کو کر کے اور تم ان چیزوں میں مبتلا ہو کر جائے کہ تم اللہ کو راضی کرتے، تم نے تو شیطان کو راضی کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور یہ رات اللہ نے دی تھی کس لیے کہ تم ہم سے مانگ کر ہم کو تم راضی کر دو، اور ہم نے تو شیطان کو خوش کر کے شیطان کو راضی کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس لیے قبرستان جانے کا جو معمول ہے اس کو کسی سال ترک بھی کر دینا چاہیے، کسی سال چھوڑ بھی دینا چاہیے۔ اور اس پوری رات کے اندر جاگنے کا معمول کہ پوری رات جاگوں گا، پوری رات عبادت کروں گا۔ اگر آپ نے جاگنا شروع کیا 1 بج گئے 2 بج گئے، اب آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ زبردستی عبادت کر رہے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اب نیند آ رہی ہے تو قرآن کو بند کر لے اور گھر جا کر سو جائے۔ لیکن یہ کہ جتنی عبادت ہو وہ اس طرح ہو جس طرح سنت سے ثابت ہے، جس طرح ہماری شریعت میں ہے، اس طرح عبادت کرنا انشاءاللہ آپ کے حصے میں نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اور آپ کو وہ ثواب بھی ملے گا، آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، آپ کو اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ پوری رات جا کر آپ نے عبادت کی، لیکن وہ عبادت کیسی تھی کہ گپ شپ بھی ہو رہی ہے، ناشتہ بھی ہو رہا ہے، چائے پانی کا بھی انتظام ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہنگامہ ہے اور عبادت بھی ہو رہی ہے، تو تمہاری پوری رات جاگنا یہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے قبرستان جانے کا بھی جو معمول ہے اس کو کسی سال ترک بھی کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن روزے کے متعلق جو بات ہے انشاءاللہ اس کو شب برات کے دن جب بیان ہوگا مختصر سی تو اس میں اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔